بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ سورۃ الجن جو مکی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی اب تک 16 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 17 اور 18 دو آیات پڑھیں گے۔ تفسیر ذرا ان کی زیادہ تھی، اس لیے میں نے 2 آیات رکھی ہیں۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آیت نمبر 16 میں 15 تک گفتگو تھی جنوں کی، اور اب دوبارہ آیت نمبر 16 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، یا قیامت تک آنے والے باغیوں کو یہ بتا دیں کہ اگر وہ سیدھے راستے پر کھڑے رہیں گے، قائم رہیں گے، استقامت اختیار کریں گے، تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے، جس کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں کہ وافر پانی سے کیا مراد ہے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وافر پانی ہے، یعنی اس وافر پانی سے مراد رزق کی فراوانی ہے، کہ اللہ تمہیں وافر رزق دے گا، لیکن اس رزق کو بھی تم نے اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنا ہے، اور نعمت سمجھ کر جب کسی چیز کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو گویا رزق کا ملنا بھی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ انسان کی آزمائش ہے، جیسا کہ آج کی آیت میں اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ، لام اس کو ہم لام کی کہتے ہیں، تاکہ نفتینا ہم آزمائش کریں، ہم آزمائیں، ہم ان کو، یعنی جب ہم ان کو وافر رزق دیں گے، وافر ان کو کھانے پینے کی اشیاء دیں گے، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، تو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وافر رزق ملنے کے بعد اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے۔ تو اس میں بھی انسان کی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں یا ان کی آزمائش کریں، کس میں؟ فی، اس میں، کس میں؟ رزق کی فراوانی میں۔ اور قرآن کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا، اور نعمتوں پر شکر کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، اور نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، لیکن دونوں کے انجام الگ الگ ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی آخرت بہتر کرتے ہیں۔ اور جو نعمتوں پہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، جیسے قارون کو دیکھ لیں اور اس طرح کے کئی باغیوں کو، تو پھر اللہ ان کو دنیا میں بھی عبرت کا سامان بناتا ہے، اور آخرت بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، تاکہ ہم اس میں فیہ، اس میں یعنی دولت کی، رزق کی فراوانی میں، رزق کی کشادگی میں، فرمایا تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، یعنی یہ جو ہم نعمتیں دیں گے، ان کو وافر پانی پلائیں گے، یہ اس لیے ہے کہ ہم چیک کریں
کہ میری نعمتیں لینے کے بعد شکر گزاری کون کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے. تو یہ معاملہ آج بھی موجود ہے. اس وقت تو کافر یہ کام کرتے تھے، آج کلمہ پڑھنے والے یہ کرتے ہیں. نعمتوں کی فراوانی ہے لیکن زبان پر شکر کے کلمات نہیں ہیں. فرمایا تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں. پھر فرمایا وَمَن يُعْرِضْ، اور وہ شخص، وَمَن اور من وہ شخص یا جس نے کیا کیا، یعرض، آرزا یعرض کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، منہ موڑ لینا. اور جس نے منہ موڑ لیا کس سے، ان سے، ذکری ذکر یعنی یاد، رب ہی اپنے رب کی، اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا، اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا یعنی اپنے رب کو یاد ہی نہیں کیا، اپنے رب کا ذکر ہی نہیں کیا. اور ذکر کی سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے نماز. نماز ایک ایسا ذکر ہے جس میں ذکر کی تمام اقسام آ جاتی ہے. آپ کا قولی ذکر بھی آتا ہے، آپ کا قلبی ذکر بھی آتا ہے، آپ کا فعلی ذکر بھی آتا ہے. جو بندہ بے نماز ہے وہ سارا دن بھی تسبیحات پڑھتا رہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا. نماز کو اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. سورہ عنکبوت کے اندر جب پارہ نمبر 21 شروع ہو رہا ہے تو اس میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. گویا جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اور جو اللہ کے یاد سے غافل ہو گیا، جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. اور اللہ کا ذکر اللہ کی نصیحتیں بھی ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میری یاد سے، میری ذکر سے، میری نصیحتوں سے اعراض کیا، کیونکہ پیچھے اللہ کی نصیحتوں کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے. جس نے میری وحی سے منہ موڑ لیا، جو نصیحت میں نے نازل کی ہے اس کو نہیں اس نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی معیشت یعنی زندگی، اس کا گزر بسر مشکل کر دیتے ہیں. اس کا گزر بسر کیا کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں. اور قیامت والے دن ایسے بندے کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ بندہ پھر اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا میں بڑا کچھ دیکھتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی اور تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، میری نصیحتوں کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے. آج تیری کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج تو جہنم کے اندر جلے گا، اندھا بن کے جہنم میں جائے گا. کس وجہ سے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غفلت برتنے کی وجہ سے. تو فرمایا اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑا، یعنی اب اشارے کو سمجھیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت دے رہا ہوں کس وجہ سے، کہ میں تمہیں چیک کروں. یعنی دونوں طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ رزق دے کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر کتنا کرتا ہے، اور اللہ نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں کہ یہ صبر کتنا کرتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کئی بار یہاں یہ روایت بیان بھی ہوئی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جب اسے اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے تو یہ اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، غافل نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اللہ کا شکر کرتا ہے. اور قرآن بھرا پڑا ہے، خاص کر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی آپ زندگیوں کو پڑھیں. جو ہی کوئی نعمت ان کو ملتی ہے وہ اپنے شکر کو اور بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی مزید طاقت دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ ہمیں اور توفیق دے کہ ہم تیرا شکر کریں. کس وجہ سے؟ جو تو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، تیری نعمتوں کے اوپر ہم شکر کریں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 28 ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کے اوپر شکر کرو گے، میں اللہ تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا. تم شکر کرو تو صحیح. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ مال آ جائے تو ناشکری کرتے،
اور تکبر کرتے, غرور آ جاتا ہے ہمارے اندر, اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور جب مصیبت آ جائے تو پھر بھی گلہ اور شکوہ کرتے کہ سارے غم میرے لیے ہیں, سارے دکھ میرے لیے, میں نے کیا بگاڑا ہے. اور کئی لوگ تو نماز اس لیے بھی نہیں پڑھتے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے, یعنی یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یعنی میں نے نعمتیں دی ہیں آزمائش کے لیے, اور ساتھ ہی اللہ نے کہا جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا. کیا مطلب ہے؟ میں نے اس کو نعمتیں دی, اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اور مجھے یاد کرتا, لیکن وہ کیا کر گیا؟ مجھ سے بے رخی اختیار کر گیا, مجھ سے اعراض کر لیا, مجھ سے منہ موڑ لیا, میرے ساتھ رشتہ اور ناتا ہی توڑ لیا. تو پھر سزا کیا ہوگی؟ فرمایا یسلکہ, وہ یعنی اللہ سالہ کا یسلک ہوتا ہے کسی چیز کو داخل کرنا یا کسی راستے پہ چلنا, وہ داخل کرے گا, ہو اس کو, کون؟ اللہ, اللہ اس کو داخل کرے گا. عذاب کا منع عذاب ہے, اور سعادہ کا منع یہ لفظی منع ہوتا ہے کسی چیز کی طرف چڑھنا. یہ ایک جو میتھمیٹکس جانتے ہیں ان کو پتا ہے, ترتیب سعودی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم اسینڈنگ آرڈر کہتے ہیں. اسینڈنگ آرڈر انگلش میں اگر آپ اس لفظ کا تھوڑا سا جانتے ہوں تو سعود چڑھائی کو کہتے ہیں. تو چڑھائی کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی پہاڑی علاقے میں جائے تو چڑھنا شروع کرے تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل پیش آتی کہ نہیں آتی؟ تو یہاں لفظی معنی نہیں ہے, لفظی معنی تو یہ ہے کہ چڑھائی, لیکن یہ سخت, کیونکہ چڑھائی ذرا سخت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, مشقت والی ہوتی ہے, تو اس لیے عذاب کے ساتھ لفظ سعادہ کا استعمال کیا. کیا مطلب ہے؟ سخت عذاب میں اللہ اس کو داخل کرے گا, یعنی وہاں کوئی آسانی نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے پہاڑی پہ چڑھنا ہوتا ہے تو آپ آسانی سے نہیں چڑھتے, آپ کے پسینے نکل آتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, تھوڑا سا سفر چڑھائی کا ہو تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے. تو گویا کیا ہے؟ سخت وہ مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد مجھے یاد کرنے کی بجائے وہ غافل ہو گیا اور مجھ سے اعراض کر لیا, منہ موڑ لیا, مجھے یاد ہی نہیں کیا, تو پھر میں اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کروں گا. میں اللہ اس کو کیا کروں گا؟ اس کو سخت عذاب میں داخل کروں گا. پھر اس کو پتا چلے گا کہ سختی ہوتی کیا ہے اور نعمتوں کی قدر کیا ہوتی ہے. وہاں تو ساری زندگی نعمتیں ہیں, انجوائے کرنے والا صرف ایک چکر جہنم کا کاٹے گا. مسلم کی روایت ہے. اور اللہ پوچھیں گے اس کے بعد, سناؤ کو دنیا میں نعمت ملی تمہیں؟ تو ایک چکر کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول کر کہے گا اللہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, حالانکہ ساری زندگی خوشیوں میں گزری ہے, نعمتوں میں پلا ہے, ناز و نعمت میں پلنے والے مترفین. سورۃ الواقعہ میں اللہ نے فرمایا ہے یہ جو جہنم میں آئے بیٹھے ہیں نا اصحاب الشمال, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ناز و نعمت میں پلے تھے, ناز و نخرے میں پلے تھے. اللہ اکبر. تو فرمایا اور جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا. کون؟ اللہ. آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور یہ کہ وہ میں نا اور انا بے شک یا یہ کہ المساجد, یہ مسجد کی جمع مساجد ہے. مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے, اور مسجد چونکہ اس میں ظرف ہے تو اعضائے سجدہ جو ہیں یہ بھی مسجد ہیں. اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدہ 7 اعضاء پر ہے. کتنے؟ 7 اعضاء پر. 2 ہمارے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں, 2 گھٹنے لگتے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 4. 2 ہاتھ لگتے ہیں, ناک اور پیشانی کو آپ نے ایک اکاؤنٹ کیا تو کتنے ہو گئے؟ 7 اعضاء پہ. یہ 7 اعضاء کا زمین پہ لگنا اور 7 اعضاء کے ذریعے سجدہ کرنا, اس کا نام سجدہ ہے. اور یہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ مسجد بھی اللہ کے لیے. ویسے تو یہ ساری زمینی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور معجزہ اور بطور اعزاز کیا کر دیا گیا؟ مسجد بنا دی گئی. ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. آپ کو جہاں بھی صاف ستھری پکیزہ جگہ نظر آئے, آپ کسی صحرائی علاقے میں, جنگلی علاقے میں, کسی دیہاتی علاقے میں, کسی کھیت میں, جہاں بھی ہیں
آپ کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ اچھا بھائی اب مسجد تو 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں مسجد میں جا نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، آپ ادھر ہی وضو کریں، پانی کا اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، آپ تیمم کریں اور وہی نماز پڑھ لیں۔ ساری جگہ ہی مساجد ہیں، لیکن جو اسپیشلی ایک باؤنڈری بنا کے مسجد بنا دی گئی ہے، اس کا مقام الگ تھلگ ہے۔ اور اس کا مقام کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، شاید آپ نے یہ روایت پہلے اس طریقے سے نہ سنی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی راوی ہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ کی نظر میں یا اللہ کے ہاں زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، اور اللہ کے ہاں زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں، یعنی اسی وقت، سید الملائکہ حضرت جبریل الامین تشریف لاتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ جاؤ اللہ سے اس کا جواب لے کے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سے اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بہرحال حضرت جبریل الامین واپس جاتے ہیں۔ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے، جبریل الامین علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ جی سوال کیا ہے۔ کہا جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بتلاؤ کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ، احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے محبوب، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں جو جگہ ہیں، جو قطع عرضی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ یہ بتا دو جا کے میرے پیغمبر اسلام۔ اور یہ الفاظ مسلم کے اندر بھی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، بتاؤ کہ زمین پہ سب سے محبوب ٹکڑا، محبوب جگہ جو اللہ کو لگتی ہے، وہ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، روئے زمین پر جو ٹکڑے اللہ کو سب سے مبغوض لگتے ہیں اور گندے لگتے ہیں، نفرت والے ہیں، وہ اس روئے زمین کے بازار ہیں۔ بازار ہیں، کیونکہ بازاروں میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہیر پھیر زیادہ ہوتے ہیں، 2 نمبریاں زیادہ چلتی ہیں، اس لیے اللہ کو یہ جگہ پسند نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے، بازاروں کے رش کو دیکھیں اور مساجد کے رش کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کون سی جگہوں پہ کھڑے ہیں اور ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ یہ پیغام بھیجا اللہ نے کہ جاؤ میرے پیغمبر اسلام کو بتاؤ، اور پھر پیغمبر اسلام نے وہ پیغام سنا اور اس صحابی کو بتایا کہ سن لو کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ جگہ کون سی ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ ساری مسجد، ساری زمینی مسجد ہے، جہاں بھی پاک جگہ ملے، جہاں بھی نظافت والی جگہ ملے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو خاص مقام، ایک باؤنڈری قائم کر دینا، 4 دیواری بنا کے، ایک چھت ڈال کے، جس میں باقاعدہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، اس کا مقام کچھ الگ تھلگ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ مساجد کس کے لیے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا نا، للہ، اللہ کے لیے۔ مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو مسجد بننے بھی کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم ویسے مقابلہ میں مساجد بناتے ہیں، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، انتظامیہ کا آپس میں معاملہ خراب ہو گیا تو ایک چودھری صاحب کہتے ہیں اچھا بھائی میری کوئی یہاں سنتا نہیں ہونی، اسی اپنی الگ بنا لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ کئی مساجد آپ کے سیالکوٹ میں ایسے بھی بنی ہے کہ جو صرف اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ہماری اس مسجد میں چلتی نہیں، آپ وہاں الگ بنائیں گے، وہاں ساری نمبرداری ہمارے پاس ہوگی۔ تو ایسی مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور بخاری کی روایت کیا کہتی ہے؟ من بنا مسجد یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے مسجد بنائی اور نیت کیا ہے؟ یبتغی، وہ تلاش کرتا ہے کیا؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اللہ کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا. جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا بن اللہ، اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا مثلہ فی الجنہ، اس جیسا محل، اس جیسا گھر جنت کے اندر. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے اخلاص کے ساتھ. یہی بس نہیں بلکہ دوسری جگہ الفاظ کیا ہیں؟ مسند احمد کے فرمایا من بنا مسجد یصلی فی، اس نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے. کیا کیا جائے؟ اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پہ صدارت، وزارت، سیکٹری، وزیر خزانہ میں بنوں گا اور جو میں کہوں گا وہی ہوگا. اس مقصد کے لیے نہیں، اس لیے بنائی ہے کہ لوگ نماز پڑھیں. لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھیں. مسجد بنانے والا تو خادم ہوتا ہے. مسجد تعمیر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا خادم ہوتا ہے. اور سیرت کے اوراق کو کھولے، قرآن کو پڑھیں، سورہ البقرہ کو آیت نمبر 125 کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تاریخ کے عظیم انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں. بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اور ساتھ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. کیا حکم آیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ان کے ساتھ. کس چیز کا؟ ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آپ دونوں نے وقت کے عظیم پیغمبر ہیں، عام لوگ نہیں ہیں. ہم تو یہاں، میں اوورال بات کرتا ہوں، میں کسی مسجد کو ہٹ نہیں کر رہا، ویسے میں جنرل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی وہ یہ سمجھتی خادم رکھا ہوا نا، اسی کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا. ہمارے سامنے کوئی ریپر نظر آ گیا ہے، کوئی تنکا نظر آ گیا ہے، ہم نے خادم کو بلانا ہے. او بھائی تمہیں یہ نظر نہیں آتا یہ گند پڑا ہوا ہے، تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ مسجد بنانے والے اگر صفائی کریں تو یہ کیا کمال کی بات ہے؟ کتنے لوگ ہیں مسجد بنانے والے جو واش روم بھی صاف کرتے ہوں؟ میرے سمیت ہی چلو لے لے. کتنے مسجد کے خطیب اور امام ہیں جو خادم نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی بیچارہ، ایسی مساجد بھی ہیں جب مسجد کا خادم بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، خطیب بھی وہی ہے، مؤذن بھی وہی ہے، ایسی مساجد بھی ہیں، وہ الگ بات ہے. ڈیوٹی نہیں ہے میری مسجد کی صفائی کرنا، میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر میں آ کے واش روم صاف کر رہا ہوں تو پھر سمجھو کہ ہم پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں. اللہ اپنے پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرو، اپنی ذات کے لیے، نمبرداری کے لیے نہیں. کن کے لیے؟ للطائفین، جو بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں گے، حج اور عمرہ کرنے آئیں گے، ان کے لیے اس کو صاف کرنا ہے. آج بھی سعودی گورنمنٹ کرتی ہے نا صفائی ستھرائی، سارا معاملات کرتی ہے. اور والعاکفین، جو آ کے اعتکاف کریں گے، جو مساجد میں آ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، ان کے لیے کرنا ہے. یعنی نمازیوں کو پروٹوکول دینا ہے، ان کو صاف ستھرا ماحول دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے مسجد بنائی ہے. اور پھر والرکع السجود، یعنی نمازیں پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے گھر کو صاف کرنا ہے، میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. مسجد بنانا کو آسان کام نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. یہ 5 خوبیاں جس بندے میں اس کو حق حاصل ہے مسجد کی دیکھ بھال کرنے کا. اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. ہمارے سیالکوٹ میں تو اکثر یہ چلتا ہے، چودھری صاحب نے مسجد بنوائی ہے، جمعے کے جمعے شاید آتے ہیں، فیکٹری میں بھی مسجد بنوائی ہے، اور شاید ہی توفیق ہو سیٹ چھوڑنے کی نماز کے وقت. لیکن مسجد چودھری صاحب نے بنائی ہے اور ہم سمجھتے اس کو جنت مل گئی ہے. نہیں، مسجد بنانے کا
اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے کا، مسجد کی مینجمنٹ میں شامل ہونے کا اس کو حق ہی حاصل نہیں جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ بالکل، چاہے وہ لاکھوں فنڈ دیتا ہے، لیکن ہمیں لالچ ہے نا کہ فنڈ دیتا ہے، چلو صدر اس کو بنا دو، بھلے وہ جمعے کی جمعے آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے میں اپنی محنت کرے، اور وہ بھی خادم بن کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ یہاں پہ تو ایسی مساجد بھی ہیں جہاں صدر صاحب کہتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف تو آپ ٹائم بھی چینج نہیں کر سکتے، ٹائم چینج ہو گیا ہے، وہ کہتا میرے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے جب تک میں نہیں کہوں گا۔ میں اس مسجد کی نہیں بات کر رہا، ایک اور مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ قاری صاحب بیچارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، حالانکہ یہ معاملہ دین کا ہے، یہ تو امام اور خطیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق دیکھ کے وقت کا تعین کرے، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں جی میں کہوں گا تو ٹائم چینج ہوگا۔ ایک دن میں نے ایک صاحب سے، وہ بھی صدر تھے، تو میں نے کہا بھی وقت چینج ہو چکا ہے تو آپ چینج کر دیں۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے ٹائم چینج ہو چکا ہے، لیکن کچھ 2-4 بندوں نے باتیں کی تھی کہ وقت چینج کریں، تو میں نے اب ان کی وجہ سے ٹائم چینج نہیں کیا کہ وہ نہ کہ میں چینج کروا دینے۔ یہ ہماری حالت ہے یار، ہم مسلمان ہیں۔ تو مساجد کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد بنانا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ابن ماجہ کی روایت بھی سن لیں۔ آپ کہیں گے جناب جو کھاتے پیتے وہ تو بڑی بڑی مساجد بنا لیں گے، تو ہمارے جیسے ماڑے کیا کریں گے؟ ماڑوں کے لیے اللہ نے بڑا پروٹوکول رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 10-15 مرلے کا ہوتا ہوگا، چھوٹا سا ایک اینٹ، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اس سے بھی چھوٹا، گھونسلے سے بھی چھوٹا گھر۔ مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک اینٹ لگوا دی، تھوڑا سا گارا اور مسالہ اس نے اس میں شامل کروا دیا، عرش والا رب اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیں گے۔ مسجد بنانا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے پروٹوکول کی بات ہے، لیکن وہی بات ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، جب مساجد اللہ کے لیے ہیں تو عام مطلب لیں تو یہ زمین اللہ کے لیے ہے، جب زمین اللہ کے لیے ہے تو پھر اس زمین پر کسی اور کو پکارنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ فَلَا تَدْعُوا، پس تم مت پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو۔ اس زمین پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم اس زمین کے مالک جو اللہ ہے اصل میں، اگر تم نے اس کی مرضی کے خلاف چلنا ہے تو پھر اس زمین کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ کوئی جگہ ہے تو زمین اللہ کی ہے، یعنی ساری زمین مسجد ہے، تو پھر جہاں بھی تم ہو تو پکارنا کس کو ہے؟ اور اس سے خاص ہم کی عرضی لے، مساجد لے باؤنڈری والی، تو پھر بھی ان مساجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ یہ نہیں ہے کہ کفار مکہ کی طرح تم آتے بیت اللہ میں ہو اور سجدے تم کرتے ہو لات، منات، ہبل، عزا کو، جیسے آج کل ہمارے برے صغیر پاک و ہند کا کلچر ہے۔ آتے مساجد میں ہیں لیکن ساری گفتگو کے اندر اپنے بابوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، فلاں بابے نے یہ کر دیا، فلاں کرنے والا، فلاں بھرنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، وہ اللہ کے گھر مساجد آباد نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے گھر مساجد کس لیے بنانے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ جب مسجدیں اللہ کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، میری چدراہٹ نہیں چلے گی، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرمایا اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس تم اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو، پس تم اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ بڑی عظیم جگہ ہیں، ان جگہوں پہ دل لگانے کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ باوضو کے گھر سے نکلتے ہیں، عرش والا رب اتنا خوش ہوتا ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسلم کی روایت، متعدد روایات بیان کرنا شروع کریں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں نے چند جو باتیں اس کے اوپر کی ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے۔ وہ جو 7 خوش قسمت لوگ ہیں نا، 7 قسم کے لوگ،
اس میں کتنے ہزاروں آئیں گے، کتنے لاکھوں آئیں گے، ایک ایک کیٹیگری کے اندر جو بھی جس کیٹیگری میں فال کرے گا اس کو اللہ اپنے سائے کے نیچے یا اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، معلق ہے، لگا ہوا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم مسجد میں گزارتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے نماز پڑھ کے جاتا ہے تسلی کے ساتھ، اور اگلی نماز کی فکر ہے کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، یعنی اس کا خیال مسجد کی طرف رہتا ہے، یہ ہے معلق۔ تو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے کے تلے اس کو جگہ دیں گے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد سے محبت کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور مسجد کی صفائی ستھرائی، فوت ہوگی نا بڑھیا مسجد کی صفائی کرنے والی، صحابہ نے اس کو دفن کر دیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، جب دفن کر دیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، 2-4 دن گزر گئے، کیا معاملہ ہوا؟ دفن کر دیا۔ معاملہ معمولی سمجھا ہے، عام اور سمجھا ہے، مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، اس کی عزت ہی کوئی نہیں دلانی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ بتائی گئی قبر، میرے پیارے پیغمبر اسلام قبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی اور قبر پر کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کس وجہ سے؟ میسج دیا قیامت تک کہ مسلمانوں کو جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔